أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ، اپنی زندگی مبارک میں تین ٹولوں، تین بڑے بڑے طبقوں سے واسطہ پڑا، ان سے ٹکراؤ ہوا۔ 13 سال مکی اور نبوی جو زندگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ مشرکین مکہ سے رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ میں گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ اور مقابلہ یہودیوں سے اور نجران کے عیسائیوں سے تھا۔ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ نہ کسی آسمانی مذہب کے قائل تھے، نہ کسی آسمانی کتاب کے قائل تھے۔ یہود و نصارہ یہ اپنے اپنے پیغمبر کی نبوت و رسالت کو بھی مانتے تھے، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے تھے، آسمانی مذہب کے بھی قائل تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کے شرک کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو۔ مشرکین جو مکہ تھے نا، مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنات کے ساتھ اللہ کی رشتہ داری ہے۔ اور جو یہود و نصارہ تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اور عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے اس باطل نظریے اور عقیدے کو اللہ رب العزت نے بالکل رد فرماتے ہوئے فرمایا، سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ان کا باطل اور فاسد نظریہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا جنات کے ساتھ ایک رشتہ داری والا تعلق ہے، اور اسی طرح جو یہود و نصارہ ہیں، جو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین مکہ کا جو عقیدہ ہے، جو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل سراسر فاسد اور غلط ہے۔ ان کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے میرے پروردگار نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ اللہ کی ذات تو پاک ہے، وہ تو سبحان ذات ہے ان چیزوں سے جن سے یہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ جو مشرکین مکہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو یہودی اور عیسائی بیان کر رہے ہیں، سبحانہ اللہ کی ذات تو پاک ہے۔ اللہ تو بیٹیوں سے بھی پاک ہے، اللہ تو بیٹوں سے بھی پاک ہے، اللہ تو رشتہ داریاں
بنانے سے بھی پاک ہے۔ اللہ کو رشتہ داریاں کی کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ داری والا تعلق قائم کر لیا، فرمایا کوئی نہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ اور یہ جو یہود و نصارہ کا باطل عقیدہ اور نظریہ تھا، اس کو رد فرماتی ہوئی ہے، ان کے اس باطل نظریے کی تردید فرماتی ہوئی فرمایا سبحانہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کہتا ہے نمازی تو بھی جب میرے دربار میں آنا تو تیرے ذہن میں بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات سبحان ذات ہے، اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، وہ پاک ذات ہے، شریکوں سے، معاونوں سے، مددگاروں سے، سپورٹروں سے، ہر چیز سے اللہ کی ذات پاک ذات۔ لیکن ایک بات کی میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ جو یہود و نصارہ تھے، ان کا یہ جو عقیدہ تھا نا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ ان کو حقیقی بیٹا نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے حقیقی بیٹا بنا لیا، کیونکہ یہ قرآن کا جو طرز تکلم ہے، طرز اسلوب ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر وہ حقیقی بیٹا سمجھتے نا کہ اللہ رب العزت نے شادی کی ہوگی، پھر وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر بچے پیدا ہوں گے، پھر ان کے نام رکھے ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ قرآن کا یہ تکلم بتا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کس طرح عام کوئی آدمی کسی کو بیٹا بنا لیتا ہے، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے بھی اسی طرح بیٹا بنا دیا ہے، جس طرح کوئی کسی کے ساتھ بیٹے والا سلوک کرتا ہے لیکن اس کو حقیقی بیٹا نہیں سمجھتا، تو اس نظریے سے کہتے تھے کہ اللہ نے عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا دیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنا لیا ہے۔ ان کا نظریہ یہ اس لیے تھا کہ جس طرح بیٹے سے باپ مجبور ہو کر، بیٹی سے باپ مجبور ہو کر ان کی بات کو پورا کرتا ہے، اسی طرح یہ اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، ان سے بھی اللہ مجبور ہو کر ان کی بات مان لے گا۔ اس طرح اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی نظر و نیاز منت منوتی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، یہ تو جو تم نے عقیدہ بنا رکھا ہے، فرمایا اس عقیدے سے وہ پاک ذات ہے، وہ سبحان ذات ہے۔ پھر ذرا دیکھیں یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، ان کو الہ سمجھتے ہیں، اللہ قیامت والے دن جس وقت حشر کا میدان ہوگا، حشر کا دن ہوگا، رب العالمین چھٹے بارے میں سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں قیامت والے دن جب سارے رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے، اس وقت یہ عیسائی اپنے تمام تر جو شرک کا ملبہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ڈال دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمیں الہ بناؤ، مجھے الہ بناؤ، میری ماں کو الہ بناؤ اور ہماری پرستش کرو، ہمارے نام کی نظر و نیاز دو، منت منوتیاں دو۔ یہ سارا تک جو ملبہ ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ڈال دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین بلائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طلب کرنے کے بعد رب العالمین پوچھے کہ میرا عیسیٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، میرا عیسیٰ ذرا یہ مجھے بتا، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، میری اور میری ماں کی عبادت کرو، پرستش کرو، نظر و نیاز منت منوتی دو، ہمیں مشکل کشا حاجت روا سمجھ لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کام بھی رہے ہوں گے، اللہ کا روب اور اللہ کا جلال اتنا زیادہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ یہ جو عیسائی سارا تر اپنے شرک کا ملبہ مجھ پر ڈال رہے ہیں، میں اللہ کا پیغمبر میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہوں قال سبحان
اللہ تیری ذات تو شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ ہم تو ساری زندگی تیری وحدانیت اور الوہیت کی گیت گاتے رہے، لوگوں کو تیری توحید کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ اس راستے پر ہم نے کوئی مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، مصائب برداشت کیے، ہم تو لوگوں کو تیری توحید کی طرف بلاتے رہے، تیری عبادت کی طرف بلاتے رہے، ہم تو تیری طرف لوگوں کو رغبت دلاتے رہے۔ ہم نے کس طرح کہا ہوگا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ ہرگز اللہ میں نے نہیں کہا، ہم تو تیری ربوبیت کے ترانے گنگناتے رہے۔ قال میں عیسیٰ پیغمبر بھی تیرے دربار میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں اللہ تیری ذات پاک ہے۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اگر میں نے یہ کہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ اگر میں نے یہ کہا ہے تو جانتا ہے، تجھے تو معلوم ہے نا، تجھ سے تو یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، تو جانتا ہے ہم نے کس طرح کہا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے کہتے ہیں اللہ جو کچھ میرے دل میں ہے اس کو تو جانتا ہے، اور جو کچھ تجھے معلوم ہے میں عیسیٰ پیغمبر نہیں جانتا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت والے دن انکار کر دیں گے، انکار کی حقیقت بیان کریں گے کہ میں نے تو تیری ربوبیت اور الوہیت اور وحدانیت کے ترانے لگائے تھے، میں نے تو اپنی عبادت کا ان کو نہیں کہا تھا۔ اور پھر دیکھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اور بزرگ ہیں، جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء اور بھی جتنے ہیں، قیامت والے دن رب العالمین سب کو فرمائیں گے یوم یحشرہم جمیعا، قیامت والے دن اللہ ان کو بھی جمع کریں گے جن کی عبادت کیا کرتے تھے لوگ، اور اللہ ان کو بھی جمع کریں گے جو عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ ان دونوں کو جمع کر کے پوچھیں گے فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ رب العالمین اپنے ان نیک اور برگزیدہ بندوں سے پوچھیں گے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہماری قبر پہ آ کر سجدے کرنا، نذر و نیاز منتیں منوتی اور چڑھاوے چڑھانا، کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے یا خود یہ سیدھے رستے سے ہٹ گئے تھے؟ جب رب العالمین ان سے پوچھیں گے نا، وہ سارے لوگ اولیاء اللہ، وہ سارے بزرگ کہیں گے قالو سبحان اللہ، ہمیں تو مر جانے کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جب ہم زندہ تھے تو ہم تو تیری خالص عبادت کیا کرتے تھے، خود بھی تیری عبادت کرتے تھے، تجھے مشکل کشا سمجھتے تھے، تجھے حاجت روا سمجھتے تھے، تیرے نام کی نذر و نیاز دیا کرتے تھے، منت منوتیاں صرف تیرے نام کی دیا کرتے تھے۔ ہم جب زندہ تھے تو خود بھی خالصتاً تیری عبادت کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی خالصتاً اکیلا تیری ہی پکار کے لیے ان کو آمادہ کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ اللہ ہماری زندگی کا تو حال یہ تھا، یہ جو ہم بتا رہے ہیں، جب ہم مر گئے تو پھر ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں، ہماری قبروں پر آ کر کس نے ہماری عبادتیں کی ہیں، کس نے ہماری قبروں پر آ کر ہمارے نام کی نذر و نیاز دی ہے، کس نے آ کر سجدے اور رکوع کی ہے، کس نے ہماری عبادت اور پرستش کرنی شروع کر دیا ہے۔ اللہ زندگی کا تو ہم نے بتلا دیا ہے، پر مر جانے کے بعد تو تجھے ہی معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ سارے کہیں گے سبحان اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، اللہ سجدے کے لائق بھی تیری ذات ہے، اللہ نیاز کے لائق بھی تیری ذات ہے، اللہ نذر کے لائق بھی تیری ذات ہے، منت کے لائق بھی تیری ذات ہے، منوتی کے لائق بھی تیری ذات ہے، اللہ حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، اللہ نذر کے لائق بھی تو ہے، نیاز کے لائق بھی تو ہے، سجدے اور رکوع کے لائق بھی تو ہے، طواف کے لائق بھی تو ہے، اللہ عزت دینے والا بھی تو ہے، اللہ
ذلت دینے والا بھی تو ہے، اللہ روزیاں دینے والا بھی تو ہے، اللہ برباد کرنے والا بھی تو ہے، اللہ آباد کرنے والا بھی تو ہے۔ اللہ ہر قسم کی عبادت کی لائق صرف تیری ذات ہے، تیرے علاوہ اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا انکار کر دیں گے اور وہاں پر بھی اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ تیری ذات سبحان ہے۔ یہ وہ نیک بندوں کی حالت ہوگی۔ پھر ذرا دیکھیں فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں کیا کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کو اس لیے پوجا کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹی ہیں اور بیٹی اپنے باپ سے منوا لیتی ہے۔ فرشتوں سے جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے ان کو کہا تھا، یا وہ خود سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کیا کرو، ہماری عبادت کی کرو؟ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا؟ ادھر سے فرشتے جب رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور فرشتے کہیں گے قالوا سبحانک اللہ، تیری ذات تو شریکوں سے پاک ہے، اللہ ہم نے تو اس طرح کچھ نہیں کہا تھا، اللہ ہم تو خالص تیری ہی تسبیح کرتے تھے، نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے تھے، تیری تقدیس کرتے تھے، تیری خوبیاں بیان کرتے تھے۔ اللہ ہم جب تسبیح تیری کرتے تھے تو ہم نے ان کو کیسے کہا ہوگا قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ میرا پروردگار کہتا ہے جب یہ سارے قیامت والے دن انکار کر دے گے نا، اللہ کہتے ہیں ماضی جب تو بھی میرے دربار میں آیا کرنا، جب تو بھی میرے دربار میں آسی اور یہ ساری سے کھڑا ہوا کر، تو تیرا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، تیرا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور تیرے ماننے والوں کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی تو لوگوں کو بھی اس طرح تبلیغ کیا کر اور خود بھی اپنے آپ کو اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ کہتے ہیں ماں میں تیرا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات سبحان ہے، اللہ تیری ذات پاک ذات ہے، اللہ شریکوں سے بھی پاک، وزیروں سے بھی پاک، مشیروں سے بھی پاک، اللہ اولاد سے بھی پاک، اللہ تیری ذات ہر قسم کے سپورٹروں اور مددگاروں اور معاونوں سے پاک ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تو بھی اس نظریے سے نماز پڑھے گا تو تیری نماز بھی میں اللہ قابل قبول کر لوں گا۔ تو یہ ہمیں نظریہ ایک بتلایا جا رہا ہے کہ نظریہ آدمی کا یہ ہو کہ وہ سبحان ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ اور مشرکین مکہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو مطالبے کیے تھے نا، 6 مطالبے، انشاءاللہ وہ کل بیان ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے مطالبے کیے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا جو ہم نماز میں جب آتے ہیں اور نماز میں ہم سبحان کا لفظ بولتے ہیں، میرے نبی نے بھی یہی ترانہ بلند کیا، اسی ترانے کی صدا لگائی۔ اللہ مجھے بھی اس عقیدے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سامعین کو بھی اسی عقیدے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔